تو کوفے کے منبر سے بتاتے ہیں ولایت کیا ہے. اتنے فضائل کے بعد کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام. اللہ جانے جس کا غلام اس منزل پہ، اس کا آقا کس منزل پہ ہوگا. تو اللہ جانے اس آقا کا اللہ کس منزل پہ ہوگا. یہی تو کہتا ہوں کہ فضائل ان کے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے. ہمارا ذہن چھوٹا، عقل چھوٹی، فکر چھوٹی. اب عزیزان محترم بات یہاں تک پہنچی، یہی قرآن ہے بتا رہا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے سمجھ لو وہ متقی ہے. نماز پڑھنے والے کو متقی نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ہی اس کی کرتا ہے جو متقی ہو. تو جو فرمائیے گا اللہ قبول ہی اس کی کرتا ہے جو متقی ہو، باقی کی کرتا ہی نہیں ہے. بھئی کوئی چیک لے جائے سائن نہ ہو، لاکھ سفارشیں لائیں چیک نے پاس نہیں ہونا. تو اللہ کی بارگاہ میں سائن ہے تقویٰ، اور کہہ رہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہی متقی سے ہے. اچھا اب کیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو سمجھ لو متقی ہے. اگر متقی ہے تو اس کے عمل قبول. اگر متقی جو تعظیم کرے، جو تعظیم کرے، جو تعظیم کرے وہ متقی. بھئی شاعر کس کو کہتے ہیں؟ کہا دیکھ کے جس کو اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. کہا جی صفا و مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. کہا جی اللہ کے شاعر میں اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. مجھے تو کیٹو دیکھ کے بھی یاد آتا ہے. نہیں آتا آپ کو؟ مجھے تو آتا ہے. اونچا جھولا پر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو بھی اللہ یاد آتا ہے. اور لوگ صدقے بھی مانگتے ہیں، بکرا دوں گا پھر گائے دوں گا، پہلے گائے پھر بکرا پھر مرغی اور پھر اس کے بعد چوزا اور پھر اللہ جانے کیا کیا. تو وہ اونچائی پہ اللہ یاد آتا ہے. یاد آتا ہے نا کیٹو پہ، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اللہ یاد آتا ہے. بڑی بڑی پہاڑی، یہ کشمیر کی جو وادی ہے وہاں چلے جائیں آپ، وہاں پہ اللہ یاد آتا ہے. مری کی پہاڑیوں کو دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے. پہاڑیوں کو دیکھ کے واقعاً اللہ یاد آتا ہے. اور مدینے کے اطراف میں جو احد کی پہاڑیاں وہاں بھی دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اچھا پہاڑیوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اچھا پہاڑیوں کو دیکھ کے تو یاد آتا ہے، مجھے تو گھاٹیاں دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے. اچھا اب گھاٹیاں دیکھ کے یاد آتا ہے، مجھے تو غار دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے. مجھے تو غار دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے. چھوٹا غار ہو تب بھی یاد آتا ہے، بڑا غار ہو تب بھی. مجھے سانپ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. مجھے سانپ دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے. اور اگر کسی کو سانپ نے ڈسا ہوا ہو اس کو دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا ہے. بات کے لیے دعا بھی نکل جاتی ہے، اللہ اس کو ٹھیک کر دے. پاؤں پہ اگر کاٹ لے، ہاتھ پہ کاٹ لے، اللہ مجھے یاد آتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ایسے ہاسپٹل میں آتے ہیں جن کے ہاتھ پہ سانپ نے کاٹا ہوا ہے، پاؤں پہ کاٹا ہوا ہے، مطلب اللہ یاد آتا ہے. تو یہ نہیں ہے اللہ، یہ نہیں ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. اللہ تو بہت چیزوں کو دیکھ کے یاد آتا ہے، درخت کو، پرندے کو، ہواؤں کو. تو یہ سب شاعر اللہ ہے. غار بھی شاعر اللہ. سانپ کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، سانپ بھی شاعر اللہ. تو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اللہ تو ہر ایک کو دیکھ کے یاد آتا ہے. تو عزیزو یہ نہیں ہے جس کو دیکھ کے اللہ والا یاد آئے. اللہ اکبر. کتنے پیار سے آپ نے سن لیا، کتنے آرام سے آپ نے سن لیا. بھئی اللہ نہیں، جس کو دیکھ کے اللہ والا یاد آئے اس کو کہتے ہیں شعائر اللہ. صفا و مروہ اس لیے شعائر اللہ ہے، اس لیے شعائر اللہ ہے کہ وہاں پہ دوڑنے والی ایک بی بی یاد آتی ہے جس کو ہاجرہ کہتے ہیں. مقام ابراہیم اس لیے شعائر اللہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ابراہیم کے قدم یاد آتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں اب یہ دمبا، یہ جو دمبا ہے، دمبا
دمبا دیکھ کے یہ بھی شاعر اللہ ہے نا بھئی، دمبا دیکھ کے اللہ، بکرے دیکھ کے بھی یاد آتا ہے، ہر پورا سال یاد آتا ہے، لیکن اس دمبے کو دیکھ کے وہ کیوں شاعر اللہ میں؟ کہا جی اس کو دیکھ کے نبی یاد آتا ہے۔ توجہ توجہ بھئی، وہاں آیا تھا دمبا، وہاں آیا تھا کیا؟ آج آپ کیا قربانی کرتے ہیں؟ گائے، اونٹ، وہ ہاتھی حیران ہے ورنہ وہ بھی کر دینا تھا، اونٹ، بیل، بچڑا یا بچڑا جو بھی سمجھے، قربانی کرتے ہیں سارے، بیل کی قربانی، اور حصہ 4350 فیصد حصہ گائے کی قربانی، اونٹ کی قربانی، شاید 5000 بھی ہو گئے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو فیصد حصہ گائے کی قربانی، اونٹ کی قربانی۔ وہاں آیا تھا دمبا، آپ کیوں کرتے ہیں اونٹ؟ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں یا اپنے گھروں میں جا کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں؟ بھئی وہاں آیا تھا دمبا، یہاں کرتے ہو قربانی اونٹ کی۔ کہا شاعر اللہ میں اگر بڑھ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب یہ نہ کہنا غازی کے ہاتھ میں 2 فٹ کا علم تھا، یہاں پہ تم 20 فٹ کا بناتے ہو، تو وہاں دمبے کی جگہ اونٹ آ سکتا ہے، تو یہاں 2 کی جگہ بھی مل کے تو جو فرما رہے ہیں وہاں پہ اونٹ آ سکتا ہے، ڈائنوسار کا بھی زمانہ نہیں ہے نہ، انہوں نے وہ بھی کاٹ دینا۔ تو شکر کر رہا ہوں خدایا، اچھا جان چھڑا دی میری ان سے، بڑی ظالم قوم ہے۔ پھر اشرف المخلوقات، کوئی جانور نہیں چھوڑتے، بٹیر کھا جاتے ہیں، گائے کھا جاتے ہیں، اونٹ کھا جاتے ہیں، ہر شے کھاتے ہیں۔ پھر شریف ترین مخلوق، اللہ کی شریف ترین مخلوق قربان آئی، کیا شریف ترین مخلوق؟ تو جو فرما رہے ہیں کسی جانور نے، اب ایک جملہ اس کے بعد عرض کروں گا، تو اب یہ ٹھیک ہے کہ دمبا کیوں شاعر اللہ بنا؟ دمبے میں کیا ہے؟ ہزاروں دمبے ہوتے، کہا خبردار مارنا نہیں، اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بھی کھنچواتے ہیں۔ 55,000 اصل میں بتاتے بھی ہیں نا، مجھے فون کر کے مشرق میں کئی لوگوں نے بتایا، مجھے الگ ہے نا، میں نے پوچھنا تھا جو بات تھی کہ بلا وہ اصل میں بکرا عید آئی، میں نے کہا کچھ کا فون نہیں آیا، اصل میں وہ بکرا عید آئی تھی نا، تو اس وجہ سے وہ ہم نے قربانی کی تھی، تو وہ اتنے کا ملا بکرا، بتانے کے لیے کہ میں نے بکرا ذبح کیا ہے 55,000 کا۔ اب اس میں بکرے کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں۔ اب جس طرح کا بھی بکرا ہو تو وہ قربانی کے لیے آتا ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اب وہاں آیا تھا دمبا، یہاں پہ آتے ہیں بکرے۔ وہاں پہ دمبا آیا تھا، یہاں پہ بکرے بہت پسند ہے پاکستان۔ ہاں جس کو دیکھو بکرا ذبح کر رہا ہے، جس کو دیکھو بکرا ذبح کر رہا ہے، جس کو دیکھو بکرا، دمبا نہیں کرتا کوئی۔ اب ایران میں دمبے ہوتے ہیں، یہاں بکرے ہوتے ہیں۔ تو اب بکرے کی قربانی ہوتی ہے، کہا جی تصویریں بناتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے، یہ بکرا ہے لال رنگ کیا ہوا ہے، ادھر لال رنگ، ادھر وہ مہندی لگائی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا یہ جان دے جانور ہے، مہندی کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا نہیں جی قربانی کا بکرا ہے، اس کو خوبصورت بنا کے رکھو، ادھر پٹا ڈالا ہوا ہے بہترین زبردست قسم کے۔ اب جانور بھی یہ کہتا ہوگا کہ حکم یہ ہے انسان پکڑ کے مجھے جائے، یہ کون لے کے جا رہا ہے؟ بہترین پکڑ کے جناب پٹا اوپر کپڑا بھی ڈال دیتے ہیں، بڑا خوبصورت قسم کا پھول ڈالے ہوئے گلے میں، جی یہ قربانی کا بکرا ہے، بڑی عزت ہے اس کی، بڑا احترام ہے، قربانی کا ہے۔ اچھا بھئی احترام کیوں ہے اس کا؟ اللہ یاد آتا ہے اس کو دیکھ کے؟ کہا نہیں، اس کو دیکھ کے تیر کے نیچے
بچنے والا اسماعیل یاد آتا ہے، دھمبے کو دیکھ کے ٹیک کے نیچے بچنے والا اسماعیل یاد آتا ہے۔ تو اگر اس کو دیکھ کے اسماعیل بچ جائے تو یہ شعائر اللہ ہے۔ ہمیں زلجنہ دیکھ کے ٹیک کے نیچے ذبح ہونے والا حسین یاد آتا ہے۔ اگر وہ شعائر اللہ ہے، یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ وہاں پہ اللہ کا ولی یاد آتا ہے جو بچ گیا، ہمیں وہ یاد آتا ہے جو ذبح ہو گیا، ہمیں وہ یاد آتا ہے جو کٹ گیا۔ تم اس کا احترام کرتے ہو، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بھی عقلی بات ہے نا کہ ایک نبی زیادہ بچ جائے تو خوشی منائی جاتی ہے قیامت تک۔ وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے عید۔ کیوں؟ نبی زیادہ بچ گیا۔ تو یہ تو عقلی بات ہے نا کہ نبی زیادہ بچ جائے تو خوشی مناؤ، اور اگر نبی زیادہ شہید ہو جائے تو غم مناؤ۔